الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہماری مائیں بہنیں جتنی بھی ہیں توجہ سے بات کو سنیں۔ تمام مائیں بہنیں جو ہیں وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور باتوں کو سننے سے پہلے یہ ارادہ کر لیں کہ جو باتیں ہمیں سننا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ باتیں سن کے نا آج کل ہم لوگ سن ہو گئے، یعنی اتنے سن ہو گئے کہ اب باتیں سن کے بس سنتے ہیں صرف، لیکن عمل نہیں ہوتا۔ ایسی باتوں کو بتانے سے اور سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو۔ تو ہر بات کو سننے سے پہلے ارادہ کر لیں کہ جو باتیں میں سن رہی ہوں اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے بھی اور بیان کے ختم ہونے کے بعد بھی دعا کریں، یا اللہ جو میں باتیں اب سننے والی ہوں یا جو باتیں میں نے سن لی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب آدمی اس ارادے سے بات کو سنتا ہے کہ اللہ میں جو باتیں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، یا جس قرآن کو میں سن رہی ہوں، جس قرآن کو میں پڑھ رہی ہوں، اے اللہ مجھے ان باتوں پر، اس قرآن پر، ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ توفیق کی جو ہے عمل کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ صرف سننا ہے، یعنی بیان سننے سے پہلے بھی ہم ایسے ہی تھے اور سننے کے بعد بھی ہم ایسے ہی، ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ تو یہ بدلاؤ آنا چاہیے، کیونکہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ ہم بدلیں۔ اگر ہم بدل رہے نہیں تو پھر تو باتیں کرنے کا اور باتیں سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ارادہ کریں کہ مجھے جو باتیں کہی جائیں گی اب ان پر عمل کرنا ہے، یعنی نیت صاف ہو، اور نیت یہ ہو کہ مجھے عمل کرنا ہے، اس نیت سے ساری باتوں کو سنیں۔ اور دوسری بات، تمام ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ وضو کے ساتھ بیٹھیں۔ جب بھی آئیں ایسی محفل میں، جب بھی اس محفل میں آئیں، ایسی محفل میں آئیں تو وضو کے ساتھ آئیں، اور ہمیشہ وضو سے رہیں۔ جب تک بیان ختم نہیں ہوتا تو وضو جو ہے وضو باقی رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، جو عورت وضو کرے تو جب تک اس کا وضو رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ابھی کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ کوئی عورت آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے فرشتہ مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وضو سے رہے۔ ہمیشہ وضو سے رہے گا تو ہمیشہ فرشتے اس کے لیے جو ہے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے، اور حضور نے فرمایا ایک جگہ کہ فرشتے اس کے نیکیاں بھی لکھتے رہتے ہیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کر لیا، نماز کے بعد ختم، بس 5 وقت، ایسا نہیں، بلکہ جب بھی آدمی کی وضو ٹوٹے، کسی بھی آدمی کی، انسان کی، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی وضو ٹوٹے فوراً، کیونکہ حضور نے فرمایا نا، جب آدمی، عورت ہو، مرد ہو، جو جتنی دیر وضو سے رہے گا کہ فرشتے اس کی نیکیاں بھی لکھتے رہیں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو جب تک فرشتے کرتے رہیں گے تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ وضو سے رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، عجیب بات سنیں آپ، صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، یوسف علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، یعنی جتنے بھی نبی ہیں تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ ہمیں کس طرح پہچانیں گے؟ آپ ہمیں کس طرح پہچانیں گے کہ میرے امتی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے وضو کے ذریعے سے پہچان لوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ حضور نے فرمایا کہ جو میری امت کے لوگ وضو کرتے ہوں گے، اور جو جتنا زیادہ وضو کرتا ہوں گا، اور جہاں تک وضو کرتا ہوں گا وہاں تک اس کے اعضاء چمک رہے ہوں گے روشنی کی وجہ سے، تو وہ ایسی روشنی ہوگی اور ایسی چمک ہوگی کہ اس چمک کے ذریعے سے، ادھر بھی جاتا ہوں، تو اس چمک کے ذریعے سے، میں اس روشنی کے ذریعے سے میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں پہچان لے، تو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وضو کرے اور ہمیشہ وضو سے رہے۔ جب بھی ایسی محفل میں آئے تو ہمیشہ وضو سے رہیں، اور وضو ہمارا باقی رہنا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، دیکھو دین بڑا آسان ہے، دین کو نا ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین تو بہت آسان ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، دین تو بہت ہی زیادہ آسان ہے۔
دین کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی انسان کے اندر طاقت ہے ہم اس کو اتنا ہی حکم دیتے ہیں، اتنا ہی کام کرنے کا، اتنا ہی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جتنی طاقت نہیں ہے اتنی حکم نہیں، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہمارے اوپر ہیں، جو ہمیں مکمل کرنا ہے، جو عبادتیں کرنی ہے، وہ ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں۔ کہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں بولا بھائی صبح صبح اٹھ کر جو ہے ایک پہاڑوں کو اٹھانا ہے، یا صبح صبح اٹھ کر جو ہے ایک ٹرک کو اٹھانے کا ہے، یا صبح صبح اٹھ کر جو ہے ایک اونٹ اور گھوڑے کو اپنے سر پر لے کے چلنا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ نہیں کہا۔ یا اللہ نے کبھی یہ کہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی چلو تم بارش برساؤ، یا اللہ نے کہا ہے کبھی کہ پیڑ نہیں اگ رہے تو چلو پیڑوں کو اگاؤ، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو تم کر سکتے ہو ہم تم سے صرف وہی چاہتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ نہیں چاہتے، جو کر سکتے۔ اب ہمیں کیا ہے، نماز آدمی آسانی سے پڑھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم فرمایا۔ آدمی جو ہے زکوٰۃ آسانی سے دے سکتا ہے، فطرہ آسانی سے دے سکتا ہے، رمضان کے روزے آسانی سے رکھ سکتا ہے، تہجد کی نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اشراق کی نماز آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں جو آسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی آسان چیزوں کو ہم سے چاہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ الدین یسر، کہ دین تو بہت آسان ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی حضور نے کہا ہو یا کوئی حدیث ایسی ہو بھئی تمہیں فجر کی نماز حیدرآباد میں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز ممبئی میں جا کے پڑھنی ہے، عصر کی نماز دلی کو جا کے پڑھنے کا ہے، اور مغرب کی نماز جو ہے کولکتہ میں جا کے پڑھنے کا ہے، اور عشاء مکہ اور مدینہ میں پڑھنے کا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہونا، بلکہ دین آسان ہے۔ فجر بھی اپنے گھر میں پڑھنا، ظہر عصر مغرب عشاء وہ سب اپنے گھر میں پڑھنا ہے، اور بالکل آسان ہے۔ دیکھو ایک وقت ایسا تھا کہ عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، لوگ عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کے مبارک زمانے سے پہلے لوگوں کا تو عقیدہ یہ تھا کہ عورت اگر پیدا ہو گئی تو عورت کو منحوس سمجھتے تھے، تو عورتوں کو تو زندہ دفن کرتے تھے زندہ۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رحم اور کرم ہوا ہے اس امت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اتنا مقام دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ عورتوں کو جو ہے وہ زندہ عورت بچی پیدا ہوئی اور اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا متقی ابو بکر ہو، عمر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ہو، لیکن حضور نے ہر انسان کے لیے فرما دیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہ مقام کس طرح ملا؟ یہ مقام ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ جب ایک عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا مقام ملا ہے، اتنا بڑا مقام ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے نہ، پامال نہ کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے۔ تو جب جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈک ہوتی ہوں ہم اسی چیز کو ضائع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے گا۔ تو دیکھو ایک وقت تھا کہ جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن آج وہ وقت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی، 2 بیٹی ہوئی اور ان 2 بیٹے کی اس نے تربیت کی، اچھی تعلیم دی، اچھا نام رکھا، اچھی جگہ شادی کی اور ان سے خوش رہا وہ، اور اسی حال میں اس کی موت آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ جس طرح میری دونوں انگلیاں ہوں، دونوں انگلیاں جس طرح دونوں انگلی بالکل برابر جڑ کے رہتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا باپ ہے، جو 2 بچیوں کا جو باپ ہے، والد صاحب ہے، وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو کتنا دیکھو کتنا بڑا مقام ہے بچوں کی پرورش پر۔ آج کل تو کسی گھر میں بچی پیدا ہو گئی تو ساس خود نے جینے دے رہی، ساس خود بول رہی ہے کہ تو جو ہے ہم تیرے کو چھوڑ دیتے دوسری بہو لا لیتے۔ بھئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ نہیں چاہتے ہیں تو نہیں چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں بیٹا تو بیٹا ہوگا، اللہ چاہتے ہیں بیٹی تو بیٹی ہوگی، اللہ چاہتے ہیں ایک بھی نہ ہو تو ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے وہ انسانوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ہو سکتا ہے آپ بول رہے ہو بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ بیٹا بڑا ہو کر فرعون بن گیا، ہو سکتا ہے وہ بڑا ہو کر فرعون جو وہ بچہ جو ہے چور بن گیا اور ڈاکو بن گیا اور پوری بستی میں آپ کی ناک کٹا دیا، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اور کسی کے بچوں کو لے کے بھاگ گیا اور پورا جو ہے معاشرے میں ذلیل ہو گیا اور پولیس تھانے ہو گئے، کیس ہو گئے، جیل ہو گئی، پوری زندگی جیلوں میں سڑ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب حکمتیں ہیں، ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانے کے لیے تو کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹے دیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور دوسری بات دیکھو حضور نے یہ تو فرمایا ہی جب 2 بیٹے کی پرورش پر جنت کا وعدہ ہے، تو حضور نے آگے فرمایا کہ جب عورت بڑی ہو جاتی ہے، جب جوان ہو جاتی ہے، اگر شادی سے پہلے کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو شہادت کی موت
یعنی اس کو وہ ثواب ملے گا جو ایک شہید عورت کو ثواب ملتا ہے، یعنی وہ کل قیامت کے دن شہیدوں کی لائن میں کھڑی ہوگی، وہ عورت قیامت کے دن شہیدوں کی لائن میں کھڑی ہوگی کہ جس عورت کا شادی سے پہلے انتقال ہو جائے اور شادی ہو گئی، شادی سے پہلے ایک عورت کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن شادی کے بعد اسی عورت کو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہمیں جو ملا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ آج عورتوں کا حال کیسا ہے؟ آج تو ہماری خواتین کو پردہ کرنے میں شرم آ رہی ہے، بتاؤ عجیب بات ہے، حالانکہ یہ ہمارا تھوڑی، ہماری بنائی باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ عورتیں پردے میں رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو مذہب عورتوں کی خیر خواہ ہو، کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی قوم، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے اسلام کے علاوہ جو عورتوں کا خیر خواہ ہو، جو عورتوں کے حقوق ادا کرتا ہو، جو عورتوں کو پردے میں رہنے کی تاکید کرتا ہو۔ ہر مذہب، ہر قوم، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ عورت آزاد ہو جائے۔ اور آزاد ہونا کیا مطلب ہے؟ جب یہ آزاد ہو جائے گی اور جب یہ اپنی من مرضی کی زندگی گزارے گی تو ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو ہر مذہب، ہر قوم وہ عورت سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اپنا فائدہ نکالنا چاہتی ہے۔ تو اپنے فائدے کے لیے اور عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے اور عورتوں کو در بدر کبھی کہیں کبھی کسی کا گھر کبھی کسی کے در پر بھٹکنے کے لیے عورتوں کو ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دو، عورتوں کو آزادی نہیں ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عورتوں کو آزادی تو دیتا ہے، لیکن عورت کی آزادی، اسلام نے کہا ہے کہ عورت کی آزادی پردے میں ہے، عورت کی آزادی اپنے گھر رہنے میں ہے، عورت کی آزادی اپنے شوہر کی خدمت کرنے میں ہے۔ عورت کی جنت تو شوہر کی خدمت کرنے میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سجدہ تو کتنی بڑی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر سجدہ ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کو تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو عورت کی جنت تو شوہر کی خدمت کرنے میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے آ کر فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ایسا کون سا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے؟ تو حضور نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا ایک تو لعن طعن اور ناشکری کرنا، ہمیشہ ناشکری کرنا، چاہے کچھ بھی لا کے دے دو ناشکری کرتے ہی رہنا۔ چاہے گھر بن گیا، اللہ تعالیٰ نے گاڑی دے دی، اللہ تعالیٰ نے گھر دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک چھت دے دی، اولاد دے دی، سب کچھ دے دیا، اب کیا کمی رہ گئی؟ لیکن پھر بھی ایک عورت یہ نہیں بولتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، پھر بھی اس کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ دوسری بات جس بات کی وجہ سے میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو زیادہ دیکھا وہ یہ بات ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں جنت والے کام کرنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر چلے گی، اگر اس سے ہٹ گئی تو ہم اب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جن اعمالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو دیکھو یہ زندگی تھوڑے دن کی ہے، اگر اسی تھوڑے دن کی زندگی میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دیا اور ہم نے ایسی زندگی گزار لی من مرضی کی زندگی، جیسا میں چاہوں گی ویسا ہونا چاہیے بس۔ ہمیشہ ہر عورت کی ایک ہی شکایت ہے، جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہو، اور ہر عورت پریشان ہے کہ جیسا میں چاہتی ہوں ویسا گھر میں کہیں کو نہیں ہو رہا، ویسا کہیں کو نہیں ہو رہا۔ تو ایسا نہیں، بلکہ اپنے خیال بھی ظاہر کرنا اور اپنے شوہر کی مرضی بھی پوچھنا کہ شوہر کی مرضی کیا ہے۔ ہمیشہ اسی آگ میں جلتی رہو گی کہ میری کیوں نہیں چلتی، بھائی اس چلانے میں آپ دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ کو راضی کیسا کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں دین کو زندہ کرنا ہے۔ دین کس طرح زندہ ہوگا؟ دین زندہ ہوگا نماز کی پابندی کر کر، دین زندہ ہوگا قرآن کی تلاوت کر کر۔ آج ہمارے گھر میں دیکھو سیریل چل رہے ہیں، فون چل رہے ہیں، آج ہماری نوجوان بچیاں، ہر بچی کا ایک انسٹاگرام آئی ڈی بنا ہوا ہے اور وہ اپنے نقاب لگا کر، اسکارف لگا کر اور اپنے منہ پہ ماسک لگا کر وہ ڈانس کر رہی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور بھائی کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو میری بہن، اللہ کو سب پتہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہیں۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ تبارک و تعالی نے پوری مخلوق کو پیدا کیا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالی سب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نماز نہیں پڑھتی ہوں تو کسی کو نہیں پتہ۔ بھئی کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہم نمازیں لوگوں کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پردہ لوگوں کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں پردہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت لوگوں کے لیے نہیں کرنی ہے، ہمیں اپنی عزتوں کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ خاص کر کے حضور نے یہ حدیث وہ عورتوں کے لیے فرمائی،
کہ عورتوں کے لیے کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، 2 چیزوں کو کنٹرول کر لو، اس کے بعد میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم جنتی ہو۔ تو اس وقت کے عورتوں نے، جو صحابیہ تھیں، انہوں نے پوچھا خواتین نے کہ رسول اللہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زبان کی حفاظت اور دوسری شرمگاہ کی حفاظت، کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، زبان سے ناشکری کے الفاظ نہیں نکالنے، زبان سے جو ہے کسی کو تانا نہیں دینا ہے، کسی کو گالیاں نہیں دینی ہے۔ تو یہ جو 2 چیزوں پر جو عمل کر لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان پر کنٹرول ہو آدمی کا، عورت کا، اور اپنی شرم کا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، تو جس عورت نے اپنی ان دونوں چیزوں کی حفاظت کر لی، لہذا وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ کتنا آسان ہے جنت میں داخل ہونا، کتنا آسان! لیکن آج کل ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر عورت جو ہے فون پہ بات میں لگ گئی، اب بس گھنٹے گھنٹے باتیں لگ رہی ہیں، غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، پڑوسی کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، کیا فائدہ ان چیزوں میں؟ ان چیزوں سے آپ کی جو ہے وہ نامہ اعمال جو ہے، آپ کے نامہ اعمال میں سے جو نیکیاں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ لہٰذا بہت زیادہ کمزور ہو رہا ہے، کمزور پڑ رہا ہے۔ لہٰذا جو وقت آپ کا جو ہے اس باتوں میں چلا گیا ہے اور لوگوں کی برائیاں کرنے میں چلا گیا ہے، غیبت میں چلا گیا ہے، تو اسی وقت کو آپ جو ہے وہ کلمے پڑھنے میں نکالیں۔ خواجہ، یہ تو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خواجہ غریب نواز کی جو ہے وفات ہوئی۔ جو خواجہ غریب نواز جو اتنے ولی بنے، اتنے بڑے بزرگ بنے، ایک مرتبہ اب خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، تو ایک مرتبہ خواب میں ان کی والدہ آئی، تو والدہ سے کہا کہ دیکھو، والدہ سے کہا، امی جان سے کہا، دیکھو امی، میں کتنا خوش نصیب انسان ہوں کہ میرے ہاتھ پر جو ہے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے، میرے ہاتھ پر 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو والدہ نے کیا کہا؟ والدہ نے عجیب بات کہی، وہ باتیں یہ باتیں ہیں کہ ہم اس بات کو اپنے دل پر لکھ لیں۔ والدہ نے کہا کہ بیٹے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو میرا کمال ہے۔ کیا کہا؟ یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ تیرے ہاتھ میں 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ وہ حیران ہو گئی، کلمہ پڑھایا میں نے، لوگوں پر محنت کری میں نے، حالانکہ ان کی زبان تو فارسی زبان تھی، کیونکہ بغداد سے آئے تھے، بغداد میں تو اس وقت نشاپور میں جو ہے فارسی زبان تھی، فارسی بولتے تھے، یہاں ہندوستان میں ہندی بولتے تھے، تو لہذا زبان میں نے سیکھی ہے، میں نے کتنی مشکلیں، کتنی مشقتوں کے باوجود جو ہے میں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، لہذا میری والدہ بولتی ہے کہ بھائی اس کا کمال ہے، میرا کمال کائے کو نہیں ہے؟ والدہ سے پوچھا، والدہ نے کہا کہ میں نے تیری تربیت اس طرح کی ہے کہ جب تو میرے پیٹ میں تھا، میں حمل سے تھی، تو میں روزانہ 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھتی تھی، روزانہ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی تھی، روزانہ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی تھی، اور روزانہ میں 10 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، 10 پاروں کی تلاوت۔ لہذا اور میں نے کبھی بھی، جب تو پیدا ہو گیا، یہ تو پیدائش سے پہلے کے حالات ہیں، جب تو پیدا ہو گیا تو جب بھی تجھے بھوک لگی تو تجھے بھوک لگی، اور میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا، میں نے جب بھی تجھے دودھ پلایا وضو کے ساتھ دودھ پلایا، لہذا میرے اس دودھ کا کمال ہے، اور جب تو میرے پیٹ میں تھا، میرے اس کلام پاک کا اور میرے اس تسبیح کا کمال ہے جو آج تیرے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ نے کلمہ پڑھا ہے۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، میری بات ہی نہیں مانتا، بیٹی بڑی ہوگی، بات ہی نہیں مانتی، بیٹوں کے چکر چل رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے بیٹے نے جو ہے 2-3 گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے، ہماری بیٹی بھی بیچاری جو ہے اتنی ناسمجھ ہے کہ وہ بھی غلط لائن پر چل پڑی ہے۔ ان سب کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، غیبت، چوری چغلی اور اتنے جو ہے لڑائی جھگڑے ہیں کہ ہمارے بچے جو کہیں باہر سیکھنے نہیں گئے، ہمارے بچے نے یہ ساری باتیں ہم سے سیکھی ہیں۔ آج کل کوئی اسکول ایسا ہے جو ٹریننگ دیتا ہو، لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہو کہ بھئی کہ کس طرح ماں باپ کے خلاف آپ کو کھڑا ہونا ہے، کس طرح آپ کو ماں باپ کی مخالفت کرنی ہے، کس طرح آپ کو جو ہے واہیات بدماشی والے کام کرنے، کوئی نہیں، بلکہ وہ سارے کام ہمارے بچے ہم سے سیکھ رہے ہیں، اور ہمارا بچہ اتنا نافرمان اس لیے ہے کہ ہم نے اس کی ایسی عجیب پرورش کی ہے۔ یہ کیسی پرورش ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے، سارے دن فلمیں دیکھ رہے ہیں، سارے دن سیریل دیکھ رہے ہیں، اور گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، ساس بہو کی جو لڑائیاں ہیں، اکثر لڑائیاں جو میں نے سنا ہے وہ سیریل کے اوپر لڑائیاں ہیں۔ اسی وقت تو ساس کا سیریل آتا، اسی وقت وہ بہو کا سیریل آتا، اب وہ ساس کہتی ہے پہلے میں دیکھوں گی اور بہو کہتی ہے پہلے میں دیکھوں گی، دونوں میں اتنا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ دونوں الگ الگ ٹی وی خرید لیتے۔ اب الگ الگ ٹی وی خریدنے کے واسطے گھر الگ ہونا، اب گھر الگ ہونا تو پھر وہ اس کو شوہر کو راضی کرنا ہے، پھر گھر ٹوٹ جاتے، گھروں میں لڑائی جھگڑے اتنا ہوتے کہ صرف ایک سیریل کی وجہ سے اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنی نمازوں کو چھوڑ دیا، کوئی غم نہیں ہے، لیکن سیریل اگر ختم ہو گیا، سیریل نہیں دیکھا وقت پہ تو اس کا غم ہے۔ دیکھو نماز کا غم نہیں ہے، حالانکہ یہ سیریل جو ہے یہ دنیا کی باتیں، جھوٹی باتیں ہیں، سیریلوں میں جو دکھایا جا رہا ہے ساری جھوٹی باتیں ہیں، فلموں میں جو دکھایا جا رہا ہے ساری جھوٹی باتیں ہیں، لیکن جھوٹی باتوں کا ہمیں اعتبار ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور جنت کی چابی جو ہے نماز ہے۔ ان باتوں پر ہمیں اعتبار نہیں ہے، دنیا کی جھوٹی باتوں پر اعتبار کر رہے ہیں۔
کتنی نمازیں ہماری قضا ہو گئی. ہم نے کبھی سوچا خواجہ غریب نواز کی جو والدہ تھی کبھی زندگی میں ان کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی, تہجد بھی قضا نہیں ہوئی, تہجد بھی پوری زندگی میں کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی اور روزانہ 10 پارے کی تلاوت کرتی تھی. تو جب ان کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہو, ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ چہرے پر پردہ کرنے میں شرم آ جاتی ہے کہ چہرے پر اگر میں نے پردہ کر لیا, میں پردے میں رہ گئی تو لوگ مجھ کو بولیں گے یہ تو پرانے زمانے کی عورت ہے. اور بھائی یہ بولتے ہیں کہ میں پرانے زمانے کی ٹھیک ہوں کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر چہرہ دکھانا ہے اور مجھے حساب و کتاب دینا ہے, مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, مجھے جو ہے اللہ کے مر جانا ہے, مجھے موت آنی ہے. لہذا جس کو موت نہیں آ رہی وہ تو اپنے جو چاہے کرے, لیکن جس کو موت آئے گی آخرت پہ جس کا یقین ہے تو اس کو یہ سب کام کرنے پڑیں گے. نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی. آج ہمارے گھروں میں اٹھ کے سو کے اٹھ رہے ہیں 8 بجے, پھر شکایتیں ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے برکتیں نہیں ہو رہی. کہاں سے برکتیں آئیں گی؟ ہمارے گھر میں محبت نہیں, ہمارے گھر میں جو ہے دین نہیں, ہمارے گھر میں آپس میں نا اتفاقی ہے اور اتفاق نہیں ہے, شوہر سے لڑائی, سب سے لڑائی. اتنی لڑائیوں کے باوجود گھر میں جو ہے کیسے جو ہے برکتیں آ جائیں گی؟ اور ہمارا حال تو ہے رات کو کنگھی کر لیا تو عورت بولتی ہے ارے رات کو کنگھی نہیں کرنا, گھر کی برکت ختم ہو جاتی. رات کو ناخن نہیں کاٹنا, رات کو ناخن کاٹے تو گھر کی برکت ختم ہو جاتی. گھر میں برکت ہے کا, گھر میں برکت ہوگی تو ختم ہوگی نا. گھر میں جھگڑا ہوا برکت ختم ہو گئی, گھر میں بے نمازی ہیں برکت ختم ہو گئی, گھر میں جو ہے محبت نہیں ہے برکت ختم ہو گئی, شوہر کی نافرمانی برکت ختم ہو گئی, کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا برکت ختم ہو گئی. او بھائی ان چیزوں سے برکت ختم ہو رہی ہے. رات کو ناخن کاٹنے سے, کنگھی کرنے سے اور جواں دیکھنے سے برکت ختم نہیں ہوتی. ان چیزوں سے برکت ختم نہیں, تو ہماری اپنی بنا ہوئی باتیں ہیں. رات کو جھاڑو دینے سے برکت ختم ہو جاتی, اور برکتیں ختم ہو رہی ہیں نماز نہ پڑھنے سے, برکت ختم ہو رہی ہے قرآن نہ پڑھنے سے. اتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں جو ہے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے. تو کیا یہ کیسی زندگی ہے؟ ہمیں مر جانا ہے, ہمارے پاس تھوڑی سی زندگی ہے, تھوڑی سی. اسی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں راضی کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کہ اس شخص کا, اس عورت کا, اس مرد کا اسلام سب سے زیادہ خوبصورت ہے جو دنیا کی بیکار باتوں کو چھوڑ دے. جس نے دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیا, بیکار باتوں کو چھوڑ دیا, وہ یہ سوچے کہ میرا اسلام خوبصورت ہے. تو ہم اس حدیث کے مطابق اپنے اوپر جانچ کر سکتے ہیں کہ میرا اسلام خوبصورت ہوا یا نہیں ہوا. اگر میں نے دنیا کی تمام واہیات چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو میرا اسلام خوبصورت ہو گیا ہے. اور جس آدمی کے اندر, جس عورت کے اندر عیب ہیں, اتنے عیب ہیں کہ اللہ جو ہے فرشتے بھی ان عیبوں سے شرما جائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان عیبوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت کی تو جو ہے وہ نماز بھی قبول نہیں ہے. اور امام حسین کا قول یہ ہے جو عورت بے پردہ ہے, جو عورت دنیا کے کاموں میں لگی ہوئی ہے, اور جس عورت کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے, صرف دنیا کی فکر ہے, تو ایسی عورت اگر نماز ہی پڑھتی ہے تو اس کی نماز قبول نہیں. ایسی عورت اگر قرآن پڑھتی ہے تو اس کی قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں ہے. تو لہذا ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن چہرہ دکھانا ہے, تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس طرح حضرت فاطمہ اس دنیا سے زندگی گزار کر گئی ہیں, ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنا ہے. حضرت فاطمہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے لاڈلی بیٹی ہیں اور جنتی نوجوان عورتوں کی سردار ہیں. ہم جب کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت فاطمہ نے جب یہ کہہ دیا تو میرے والد صاحب کے دین پر نہیں چلی, لہذا تیرا جنت میں داخل ہونا جو ہے وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگی, تجھے جنت میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا, تو ہم پھر کس کو منہ دکھائیں گے؟ اور اس دن ہمیں فرشتوں کی مار سے کون بچائے گا؟ لہذا اگر ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے, آب کوثر پینا ہے, حوض کوثر کا مبارک پانی پینا ہے, وہ پانی کہ جس پانی کو پینے کے بعد جو ہے آدمی کو, انسانوں کو کبھی پیاس نہیں لگے گی جنت میں جانے تک, تو اگر ہمیں وہ پانی حضرت فاطمہ کے ہاتھوں سے پینا ہے تو ہمیں زندگی ایسی ہی گزارنی ہے جیسا کہ حضرت فاطمہ زندگی گزار کر گئی ہیں. آج کل تو موت کا ڈر ختم ہو گیا ہے, جہنم کا ڈر ختم ہو گیا ہے. آج کل تو ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے. ہماری کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں سب جھوٹی باتیں ہیں, ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں. اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں, یہ باتیں ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہیں. اور یہ خیال یہ ہے کہ یہ جھوٹی باتیں, کوئی جہنم نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ حساب و کتاب نہیں ہے, وہ سب جھوٹی باتیں ہیں. ایسی نہیں ہے, خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے, سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. تو اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام آئے, تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک لگی. جب ان کو بھوک لگی تو پریشان ہوئے, کھانا بھوک لگتی تو کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے کھانا بنانا نا, لیکن بنائیں گے کیسے؟ کیونکہ کھانا بنانے کے واسطے تو آگ چاہیے نا, آگ. تو آگ, ان کو بھوک لگی, کھانا کس طرح بنائیں؟ آگ نہیں ہے, دنیا میں اندھیرا ہے, کیا کریں؟ پریشان ہو گئے. تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے. یہ بات آپ غور سے سنیں اور اس کو دل کی تختی پر لکھ لیں اس بات کو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے,
تو جبرائیل صلی اللہ علیہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بنانا ہے، لہٰذا کھانا بنانے کے لیے آگ ہونی چاہیے، لہٰذا میرے پاس آگ نہیں ہے، تم ایسا کرو جہنم میں سے تھوڑی آگ لا لو، کیونکہ دنیا کے اندر تو آگ نہیں تھی نا، کیونکہ پہلے انسان ہے تو دنیا کے اندر لہٰذا کچھ بھی چیز نہیں تھی تو آگ نہیں تھی۔ تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جہنم گئے اور جہنم کے جو داروغہ ہیں مالک ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مالک مجھے جو ہے تھوڑی سی آگ چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، دنیا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنی آگ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک کھجور کے برابر آگ چاہیے، کھجور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا۔ تو جو جہنم کے داروغہ ہیں مالک انہوں نے کہا اگر تم اس زمین پر جہنم کی اتنی آگ لے کر چلے گئے جتنی ایک کھجور ہوتا ہے، تو اس دنیا میں اگر تم اس آگ کو لے کر چلے گئے کھجور کے برابر لے کے چلے گئے تو اس دنیا کی جو زمین ہے اس زمین پر کبھی سبزہ نہیں ہوگا، کبھی کوئی جھاڑ پیدا نہیں ہوگا اور کبھی کوئی جو ہے کوئی پھل وغیرہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کتنی لے کے جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر دے دو۔ تو پھر جو جہنم کے داروغہ ہیں مالک انہوں نے کہا اگر تم کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی جہنم کی آگ دنیا میں لے کر چلے گئے تو زمین جو ہے وہ خشک ہو جائے گی، زمین پر قیامت تک کے لیے کچھ اگے گا ہی نہیں، زمین بالکل بنجر ہو جائے گی اور سخت ہو جائے گی زمین اس آگ سے۔ تو کہا کہ میں کتنا لے کے جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ سوئی کے نقوے کے برابر۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سوئی ہوتی ہے اور سوئی کا آگے سے جو کنارہ ہوتا ہے سوئی کے کنارے کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں لے کر آئے۔ تو وہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ لے کر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس آگ کو جب جلایا اور اس آگ سے جب دھواں نکلا تو اس دھوئیں سے پوری دنیا کے پہاڑ کالے ہو گئے، پورا لوہا کالا ہو گیا۔ جو لوہا اب دیکھو لوہا کالا ہوتا ہے، پہاڑ جہاں دیکھیں آپ پوری دنیا کے پہاڑ کالے ہیں، کچھ پہاڑ وائٹ بھی ہیں لیکن اکثر پہاڑ جو ہے وہ کالے ہیں اور پوری دنیا کا لوہا جو وہ کالا ہے۔ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ تو اس جو آگ لے کر آئے اس آگ سے جو دھواں نکلا اس دھوئیں سے پوری دنیا کے پہاڑ بھی کالے ہو گئے اور پوری دنیا کے جو ہے وہ جو لوہا ہے وہ لوہا بھی کالا ہو گیا۔ اور پھر وہ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے واپس اس آگ کو لے کر چلے گئے جہنم کے اندر، اس آگ کو واپس جہنم میں لے گئے کیونکہ اس آگ کی اتنی شدت تھی اور اتنی سخت تھی کہ وہ آگ کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکے، واپس لے کر چلے گئے۔ تو جو سوئی کے کنارے کے برابر لے کر آئے اور وہ واپس لے کر چلے گئے اور اس میں سے جو تھوڑی بہت چنگاری یہاں پر موجود ہے آج وہی آگ ہے جو جل رہی ہے۔ اب یہ آگ اب آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ یہ آگ کتنی سخت ہے کہ اس آگ کے پاس ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس آگ میں اگر ایک سیکنڈ بھی ہم اپنی انگلی نہیں لگا سکتے، ایک سیکنڈ بھی، تو اسی آگ میں اگر ہمیں جانا پڑے اور ہم اپنے گناہوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے اور ہمیں اسی جہنم میں جانا پڑے تو کتنی سوچنے کی بات ہے، کتنی فکر کی بات ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کی قدر کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، جہنم والے کام نہ کریں، بلکہ میں تو ہمیشہ بارہا یہ کہتا ہوں کہ جنت والے اعمال کریں، جنت والے اعمال۔ جو نمازیں ہماری کتنی قضا ہو گئی ان نمازوں کو پڑھیں اور نمازوں کو کبھی زندگی میں نہ چھوڑیں۔ صبح اٹھنے تو فجر سے پہلے اٹھیں۔ آج ہماری گھر کی برکت جو ہے وہ خواتین کے ہاتھوں میں ہے کیونکہ کھانا بنانے والی خواتین ہیں، گھر کا کام کرنے والی عورتیں ہیں، گھر میں جھاڑو لگانے والی عورت ہے، کپڑے دھونے والی عورت ہے، بچوں کو سنوارنے والی عورت ہے، ہر کام کرنے والی عورت ہے۔ جب بے نمازی کوئی عورت ہے اور بے نمازی کام کو کرے تو اس کے ہاتھوں میں کہاں برکت ہوگی؟ اس کی تو برکتیں ختم ہو جائے گی۔ آج ہم پریشان ہیں، برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے ہوگی؟ اب شوہر چاہے مہینے میں لاکھوں روپے کما لے لیکن جو ایسی عورت گھر میں کام کرنے والی ہے جو بے نمازی ہے تو گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ گھر میں اگر برکت کو لانا ہے تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اتنے سیریل ہمارے چھوٹ گئے اس کی فکر ہے، دعوتیں چھوٹ گئی اس کی فکر ہے، شادی کو جانا تھا لیکن وہاں نہیں جا سکے وہ شادی کی فکر ہے، ہر چیز کی فکر ہے، لیکن کتنی نمازیں قضا ہو گئی اس نمازوں کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہے اور جس گھر میں بے نمازی ہے تو اس ایک گھر کی نحوست اور اس ایک گھر کی لعنت 40 گھروں پر پڑتی ہیں۔ بتاؤ، جب ایک گھر میں نماز نہ پڑھنے سے اس گھر کی نحوست 40 گھروں تک پڑ رہی ہیں تو اس گھر کا عالم کیا ہوگا، اس گھر کا حال کیا ہوگا؟ تو ہمیں صبح میں جو اٹھیں تو فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہماری اکثر عورتوں کی عادت یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اٹھتی ہیں۔ بتاؤ، اللہ رحم فرمائے، فجر کی نماز کے بعد، حالانکہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جن گھروں کے اندر عورتیں اٹھ گئی ہیں، جن گھروں کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے اور جن گھروں کے اندر تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے اور جن گھروں کے اندر فجر کی نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہے، جاؤ ان گھروں کے اندر رزق کو بکھیر دو۔ تو فرشتے آتے ہیں، اب فرشتے آنے کے بعد دیکھتے ہو بھائی گھر میں لائٹ ہی آن نہیں ہوئی، ابھی کوئی جاگے گا کہاں سے؟ سب سوئے ہوئے ہیں۔ تو فرشتہ رزق تو لے کر آتا ہے لیکن اس رزق کو واپس لے کر چلا جاتا ہے۔
آج ہم پریشان ہیں جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے۔ یعنی جو آدمی جو عورت گھروں میں صبح کے وقت سو رہے ہیں، صبح کے وقت کا فجر کے وقت سو رہے ہیں، تو ایسے گھر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی۔ ایسے گھر میں برکتیں اور رحمتیں نہیں آ سکتی۔ تو ہمارے گھر میں برکتیں رحمتیں لانی ہے تو پہلے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو بالکل نہ چھوڑے، ہرگز نہ چھوڑے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس طرح آدمی کے لیے سر ہونا ضروری ہے، ایک آدمی ہے اس کا سر کاٹ دیا جائے، اس کو کوئی آدمی بولے گا؟ کوئی بھی نہیں بولے بھائی یہ تو مرا ہوا انسان ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو کیسے انسان بولے؟ تو جس طرح ایک کٹے ہوئے گردن والے آدمی کو کوئی انسان نہیں بول سکتا، آدمی نہیں بول سکتا، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کو بھی دیندار نہیں بول سکتا۔ ہاؤ ہم نے نام فاطمہ رکھ لیے ہیں، عائشہ رکھ لیے ہیں، میمونہ رکھ لیے ہیں، حبیبہ رکھ لیے ہیں، سلمہ رکھ لیے ہیں، رقیہ رکھ لیے، اتنے سارے نام جو ہے یہ رکھ لیے ہم نے اسلامی نام، لیکن اسلامی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اسلامی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں اسلام والے کام کرنے پڑیں گے۔ اگر ہم کام کر رہے ہیں اسلامی والے تو بہت اچھا ہے۔ ایک صاحب نے جو ہے نا وہ اسکول میں پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ کون ہے وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ آدمی کون ہے؟ تو اس میں سے 3 بچوں نے جواب دیا۔ ایک بچہ نے جواب دے دیا کہ استاد صاحب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جس کو نماز نہیں آتی۔ دوسرا وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا جو غیر مسلم ہے۔ تیسرا وہ آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا جو مر گیا ہے۔ دیکھو کیا عجیب جواب، انہوں نے یہ پوچھا کہ کون ہے وہ انسان جو نماز نہیں پڑھ سکتا، تو ایک بچے نے کہا کہ جس کو نماز نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک بچے نے کہا جو غیر مسلم ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک بچے نے کہا جو مر گیا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو اب ہمیں اس واقعے میں سوچنے کا ہمارے لیے مقام ہے، کیا ہم مر گئے ہیں؟ کیا ہمیں نماز نہیں آتی؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم مسلمان بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمیں نماز بھی آتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم زندہ ہیں، زندہ ابھی مرے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں۔ تو ہم اس زندہ رہتے ہوئے نمازوں کی پابندی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 چیزوں کی قدر کرو، اگر تم ان 2 چیزوں کی قدر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدر کی وجہ سے ہی تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کیا ہے وہ ہے ایک صحت، کہ صحت کے زمانے میں ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے صحت کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ کوئی عورت یہ نہ سوچے کہ میں 50 سال 60 سال 80 سال اور 100 سال کی ہو کے مروں گی، لیکن نہیں، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، موت کا کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ تو اپنے صحت کے زمانے میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے، نماز پڑھے، ورنہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا نہیں آتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے۔ تو اب آج ہمارے پاس جوانی ہے، صحت ہے، اس صحت میں ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں تو ٹھہر کر نماز پڑھیں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے پاؤں جواب دے دیں گے، ہماری کمر جواب دے دی کہ سر میں درد، ہاتھوں میں درد، پیروں میں درد، پیٹھ میں درد، پیٹ میں درد، اتنا درد، وہ یہاں درد وہاں درد، پھر ہم چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو صحت کا زمانہ ہے تمہارا، جو جوانی ہے، اسی جوانی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے فارغ وقت کو غنیمت سمجھیں۔ فارغ وقت ہے، آج فارغ ہوں، آج کام نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی کیس چل جائے اور جیل میں چلے جاؤں تو کس طرح نماز پڑھو گے جیل میں جا کر؟ اللہ نہ کرے کہ کوئی بیماری ایسے آ جائے کہ ساری زندگی ہاسپٹل میں کٹ جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، ہاتھ کٹ جائیں، پیر کٹ جائیں، زبان کٹ جائے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، فارغ وقت ہے، فارغ ہیں اور صحت ہے، جوانی ہے، تو اسی جوانی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ رات بھر ٹی وی چلنے والے گھر میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ یہ ٹی وی، یہ موبائل ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، ہمیں جنت میں لے جائیں گے نیک اعمال، ہمیں جنت میں نیک اعمال لے جائیں گے۔ اس بات کو اپنی دل کی تختی پر لکھ لیں کہ یہ ٹی وی ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گا، جو نہیں لے جائے۔ اور یہ ٹی وی کے تو اتنے واقعات ہیں کہ کہاں تک بتائیں واقعات، کہ جو عورت ٹی وی دیکھتی ہے تو ایسی عورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نکل جاتی ہے۔ آج ہمیں فلموں کا شوق ہے، سیریل کا شوق ہے، ٹی وی دیکھنے کا شوق ہے، گانے سننے کا شوق ہے، کبھی قرآن پڑھنے کا شوق ہوا، کبھی نماز پڑھنے کا شوق ہوا، کبھی پردہ کرنے کا شوق ہوا، کبھی جو ہے کوئی اچھا کام کسی غریب کی مدد کرنے کی شوق ہوا۔ ہمیں یہ شوق نہیں ہے، ہمیں جو ہے پورا دن انسٹاگرام بھی دیکھ لیے، فیس بک بھی دیکھ لیے، اور یوٹیوب بھی دیکھ لیے، واٹس ایپ دیکھ لیے، دیکھ کے تھک گئے، لیکن پھر بھی وہی دیکھ رہے ہیں۔ پھر بھی ہمیں یہ ہمارے اندر یہ باتیں، جذبات پیدا نہیں ہو رہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ کبھی سوچیں، کبھی بیٹھ کر سوچیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں انسان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ بیٹھ کر یہ سوچے میں مر گیا ہوں،
बैठ कर ये सोचे कि मैं मर गई हूँ, और सोचे मरने के बाद मुझसे हिसाब हो रहा है और नमाज़ों का हिसाब हो रहा है और मुझसे अपनी ज़िंदगी का हिसाब हो रहा है, तो ये सोचे कभी कभी बैठ कर, तो कोई भी आदमी, औरत हो मर्द हो, अगर चंद मिनट अगर ये भी सोच ले, सिर्फ ये सोच ले सिर्फ, तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। क़यामत के दिन जो सबसे पहला हिसाब होगा वो नमाज का हिसाब होगा। जिसकी नमाज अच्छी हो गई, फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमलिही, उसके सारे आमाल अच्छे हो जाएंगे, व इन फसदत फसद साइरु अमलिही, और जिसकी नमाज ही ख़राब हो गई उसके सारे आमाल ख़राब हो जाएंगे। अब तुमने चाहे कितने भी चद्दरें चढ़ाई हैं, कितने भी जो है वो बुज़ुर्गों को राज़ी कर लिया है, कुछ भी कर लिया है, इन सब का दर्जा नमाज के बाद है। एक औरत नमाज नहीं पढ़ती है, वही सोचती है कि मैं जो है फ़लाँ दरगाह पे जाकर मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, फ़लाँ वली साहब है, फ़लाँ बुज़ुर्ग साहब है, मेरे को जन्नत में लेके जाएंगे, फ़लाँ मौल साहब है। ये सब शैतानी धोखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही अटल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा, के क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा, तो नमाज का ही होगा। तो लिहाजा जो हमारा सबसे पहला हिसाब है तो हम उसी को मजबूती कर लेना, बस जन्नत में जाना बिल्कुल आसान है। तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हमारे पास जो है 100 साल की ज़िंदगी, 1000 साल की ज़िंदगी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोगों की उम्र होती थी 1000 साल। तो एक औरत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके पास आई, उन्होंने कहा कि हज़रत मेरे लिए दुआ कर दो। क्या दुआ करना है? कि मेरे बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं, मेरे बच्चे पैदा होते मर जाते हैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कितने दिन के होके मरते हैं? तो उसने कहा कोई 100 साल का होके मर जाता है, कोई 200 साल का होके मर जाता है, कोई 300 साल का होके मर जाता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक अजीब बात कही उस वक्त फरमाया कि तुम 100 साल, 200 साल, 300 साल होने के बाद बच्चों के मरने के बाद जो इस पर अफसोस मना रहे हो, मरने पर अफसोस मना रहे हो, लेकिन एक उम्मत ऐसी आएगी कि जिनकी उम्र ही 50-60 साल होगी, जिनकी उम्र ही 50-60 साल। तो उस औरत का जुमला सुने आप। उस औरत ने कहा कि हज़रत अगर मैं उस ज़माने में पैदा होती तो मैं अपने 50 साल सिर्फ सजदे में गुजार देती, मैं अपने 50 साल सिर्फ नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए और सजदे में ही गुजार देती अगर उतनी उम्र। क्योंकि उस ज़माने में जो लोगों की उम्र होती थी ना, वो 100 साल, 1100, 1200, 2-2000 साल तक होती थी। और 100 साल का बच्चा तो जो है वो दूध पीता था 100 साल तक, और 200 साल का बच्चा तो जो घुटनों पर चलता था, और 300 साल का बच्चा जो है पैरों पर चलता था। तो वो उनकी ऐसी उम्र होती थी उनकी, क्योंकि वो उम्र ज़्यादा थी तो उनके जो है दूध पीने का वक्त भी ज़्यादा होगा। तो क्या कहा उस औरत ने कि अगर मैं उस ज़माने में और उस वक्त में पैदा होती तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सजदे में गुजार देती। तो लिहाजा हमें इस ज़माने की कदर करनी चाहिए कि हमें ईमान जैसी दौलत अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब फरमाई है, और हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया। नबी दुआ करते थे कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बना। नबी दुआ करते थे, नबी अल्लाह हमें उस उम्मत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर पैदा फरमा दे। नबी दुआ करते थे। आज हम बगैर दुआ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बन गए हैं। क्या हमारा हक़ ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसा गुजारें कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं? क्या हम जो है ऐसी ज़िंदगी, हमें कभी ख्याल नहीं आता कि हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारना है, तो हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें, कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें। बस ये 2 चीज़ अगर अमल कर लिए, खाली औक़ात में कुरान को पढ़ें, कुरान को पढ़ें। एक वक्त था कि कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले कोई नहीं थे, आज हमारे चारों तरफ कुरान को पढ़ाने वाले मौजूद हैं, लेकिन हम पढ़ने तैयार नहीं है। आज हमारे घर में आकर आलिमा कुरान पढ़ाने तैयार हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे नहीं। काहे को हमें जो है हमारी सोच ये हो गई कि जो नमाज है, जो कुरान है और जो सारी बातें मर्दों के वास्ते, औरतों के वास्ते नहीं है। औरत तो जो है वो खाना बनाने के वास्ते पैदा हुई है। और भाई ये शैतान का धोखा है। दीन जो है वो सबके लिए है, औरत के लिए भी दीन है, मर्द के लिए भी दीन है। बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, बालिग होने से लेकर मौत तक हर इंसान के लिए दीन है। हर इंसान पर नमाज फ़र्ज है। कोई ये ना सोचे कि भाई ये तो मर्दों के लिए, हमारे लिए नहीं है, बल्कि कुरान हर औरत के लिए है। हर औरत को चाहिए कि मुझे कुरान पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जब मर जाएंगे तो मरने के बाद कब्र में ये कुरान हमारी बख्शिश कराएगा। मरने के बाद एक बुज़ुर्ग हैं बहुत बड़े, उनका नाम है वहाब बिन मुनब्बे एक बुज़ुर्ग हैं। तो वो बुज़ुर्ग जो थे ना, पूरे दिन कुरान पढ़ते थे। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं किसी खादिम को, ऐसा खादिम रखूं जो मेरे लिए खाना वाना बना के देता रहे, मेरे कपड़े धुलता रहे, घर की सफाई करता रहे। लिहाजा मुझे तो पूरे दिन कुरान पढ़ना है, क्योंकि वो पूरा दिन कुरान पढ़ते थे, पूरा दिन कुरान। अब ख्वाजा गरीब नवाज़ रोज़ाना एक कुरान पढ़ते थे।
آج ہم بولتے ہیں کہ ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں اور خواجہ غریب نواز کے جو ان کے دیوانے ہیں. اور بھائی ان کے دیوانے کا مطلب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلا جائے. جس طرح انہوں نے نماز پڑھی ہے پوری زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی, تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے نماز جو کبھی بھی نہ چھوڑے, ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں. جس طرح وہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے, چلو ہم ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم ایک پارا, آدھا پارا, پاؤ پارا, ایک رکوع, کوئی سورت تو پڑھ سکتے ہیں. آج ہمارے زندگی 50 سال ہو گئی لیکن ہمیں صورتیں وہ 2 یاد ہیں, انا آتینا قل واللہ یاد کر لیا اور اس پر بہت زیادہ خوش ہے. بھائی بس میرے لیے واسطے یہ ہے. اب ہم سوچتے ہیں باقی سارا قرآن جو ہے وہ مسجد ہے, اور مسجد میں جو مول صاحب ہے نا اس کے واسطے ہے قرآن, میرے واسطے نہیں. نہیں, یہ غلط سوچ ہے. جتنی آدمی کی زندگی ہو گئی کم سے کم اتنی صورتیں تو یاد ہوں, کم سے کم اتنی رکوع یاد ہوں. 50 سال کی زندگی ہو گئی, 50 رکوع یاد کرو. 50 سال کی زندگی ہو گئی اور کم سے کم 50 صفحے یاد کرو, تو کم سے کم کچھ تو یاد ہونا چاہیے نا, کچھ تو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ, میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر امتی کے دل میں ایک صورت ہو. ہر امتی کے دل میں میری خواہش یہ ہے کہ میرے امتی کو ایک صورت یاد ہو, اور وہ صورت جو ہے تمہیں کل قیامت کے دن بخشش کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے بارے میں جھگڑا کرے گی اور جھگڑا کرا کر وہ تمہیں جنت میں لے کے جائے گی. تو صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ وہ صورت کیا ہے؟ دیکھو حضور نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے, میری یہ تمنا ہے, میری یہ آرزو ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری ہر امتی کے دل میں یہ صورت موجود ہو. اب یہ الفاظ نہ آدمی ہر کسی سے نہیں بولتا, یہ الفاظ آدمی اس سے بولتا ہے جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے. آج ہم اپنے بیٹے سے بولتے ہیں الفاظ کہ بیٹے میری خواہش یہ ہے, بیٹی میری تمنا یہ ہے, میری خواہش ہے تو یہ کام کر لے. ہر کسی سے پڑوسی کو بلا کے یہ بات نہیں بولتے, پڑوسی کو بلا کے بات بولتے میری خواہش ہے, وہ بولے گا بھائی تمہاری خواہش ہے تمہیں کیا کرنے کا بھائی. تو اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو, اپنوں کو جو اپنے ہوتے ہیں جن سے محبت ہو ان کو آدمی بولتا ہے کہ میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ آپ ایسا کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس امت سے محبت تھی, ہم سے محبت تھی. تو حضور نے ارشاد فرمایا میری تمنا, میری خواہش, میری آرزو یہ ہے اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل کے اندر یہ صورت موجود ہو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت مرنے کے فوراً بعد جب منکر نکیر سوالات کے لیے آئیں گے تو چاروں طرف سے یہ صورت آ کر گھیر لے گی, اور کہے گی کہ مجھ سے یہ جواب نہیں دے گا بلکہ آپ کے سوالوں کا جواب میں دوں گی, مجھ سے سوال کرو. تو فرشتے آپس میں لڑائی کریں گے, فرشتے کہیں گے بھائی ہم تجھ سے نہیں پوچھ رہے, ہم تو اس سے پوچھیں گے. تو وہ جو صورت منع کرے گی نہیں مجھ سے پوچھو, اس سے نہیں پوچھنے کا ہے. تو وہ صورت اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتے عرض کریں گے کہ دیکھو یا اللہ یہ ہمیں جو ہے فلاں آدمی مر گیا ہے, اس سے ہم سوال جواب کر رہے ہیں, یہ ہمیں سوال جواب نہیں کرنے دے رہی اور یہ کہتی ہے کہ مجھ سے سوال جواب کرو. تو وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت سے پوچھیں گے بھئی کیا بات ہے؟ تو وہ صورت بولے گی اللہ آپ نے کہا تھا نا جو مجھے یاد کر لے گا اور جو مجھے یاد کر کے تلاوت کرے گا, یعنی جب بھی موقع ملتا ہو جب بھی تلاوت کرے, اور لہٰذا یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مجھے تلاوت کیا ہے اور مجھے یاد کر لیا حفظ. تو آپ کا وعدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے جو مجھے یاد کر لے گا اس کو جو ہے میں سفارش کروں گی, میری سفارش پر اس کو جو جہنم سے بچا لیا جائے گا, جنت میں داخل کیا جائے گا. لہٰذا میں اس کی سفارش کر رہی ہوں, میری سفارش قبول کی جائے. تو وہ جو صورت ہے وہ بولے گی اللہ آپ کے پاس 2 باتیں ہیں, یعنی صورت اللہ تعالیٰ کو آپشن دے رہی ہے کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو آپ ایسا کریں یہ بول دے کہ یہ بات جھوٹی ہے, یا یہ بول دے کہ تجھے جو ہے قرآن میں سے نکال دیا ہے, یا تو مجھے قرآن سے نکال دیں یا یہ بول دے کہ تیری بات جھوٹی ہے. ان دونوں باتوں میں سے ایک بات مانوں گی بس. اب صورت کو قرآن سے بھی نہیں نکال سکتے اور یہ بات جھوٹی ہو بھی نہیں سکتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے, تیری بات ہم نے مان لی ہے, تیری بات کو لے کر ہم نے اس کو جو ہے جنت میں داخل فرما دیا ہے. اب وہ صورت کون سی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس صورت کو یاد کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس صورت کے اندر 30 آیت ہیں اور مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں. ایک دن میں ایک آیت یاد کرے تو 30 دن ایک مہینے کے اندر پوری صورت یاد ہو جاتی. جب ہم نے 30 دن کے اندر 30 گانے یاد کر لیے, 30 دن کے اندر 30 بار سیریل دیکھ لیے, 30 دن کے اندر 30 فلمیں دیکھ لی, تو یہ کائی کو نہیں یاد ہو؟ یہ بھی یاد ہو سکتے ہیں. 30 دن کے اندر 30 شادیاں اٹینڈ کر لی, 30 ولی میں چلے گئے, تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو وہ صورت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت سورہ ملک ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, یہ صورت ہے اور 29واں پارے کی سب سے پہلی صورت ہے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری تمنا خواہش ہے کہ میری ہر امتی کے دل میں یہ صورت یاد ہو. تو اس لیے اگر ہمیں قبر کے عذاب سے بچنا ہے اور قبر کے جو ہے وہ سوال و جواب سے بچنا ہے, منکر نکیر کے سوال و جواب سے بچنا ہے, تو اس صورت کو آج سے ہی یاد کرنا شروع کر دیں. اس صورت کو, اور کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہمیں جہنم سے بچنا ہے, قبر سے بچنا ہے. جو آدمی جہنم قبر کے سوال جواب سے بچ گیا اس کے لیے جنت پکی ہے, اور جو آدمی قبر کے سوال جواب میں پھنس گیا تو اس کے لیے جنت میں جانا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل. اس لیے ہم سورہ ملک کو یاد کر لیں. تو میں بتا رہا تھا وہاب بن منبہ ایک بزرگ ہے, تو ان بزرگ کی خواہش یہ تھی کہ وہ پورے دن قرآن پڑھتے تھے, تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میں پورے دن قرآن پڑھتا ہوں, تو لہٰذا میرے پاس کوئی ایسا خادم ہو یا خادمہ ہو جو میرے گھر کے کام کرتی رہے اور میں جو ہے
कुरान पढ़ता रहूं। तो एक खादिम को रखा, वो उनसे बात करता था बहुत, तो उन्होंने उस खादिम को निकाल दिया। एक खादिम को दूसरा रखा, वो भी उनसे बात करता था। तो उनको ये पसंद नहीं था कोई मुझसे बात करे, उनको पसंद ये था बस मैं दिन भर कुरान पढ़ता रहूं, कोई मुझसे बात ना करे। तो लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि मैं कोई ऐसे खादिम को रखूँगा जो गूंगा हो, जो बहरा हो, जिसको बोलना ही ना आता हो। लिहाजा मैं अब उन्होंने तलाश किया तो उनको एक जो है एक औरत मिल गई। एक औरत ऐसी मिल गई, वो गूंगी बहरी थी। तो वो औरत मिल गई तो उन्होंने उसको अपने काम पे रख लिया घर में। तो भाई तेरे को खाना बनाना है, घर की सफाई करना है, मैं कुरान पढ़ूंगा। वो गूंगी बहरी थी, ठीक है। अब उसको बोलना तो आता नहीं, अब ये दिन भर कुरान पढ़ते रहते, वो घर की सफाई करती रहती। तो एक दिन ऐसा हुआ, चंद सालों के बाद वो खिदमत करती रही। तो चंद सालों के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो औरत भाग कर आई और आपसे बोलने लगी, और आपसे बोलकर ये कहा कि मुझे कुरान पढ़ना सिखाएं, मुझे कुरान पढ़ना सिखाएं, मुझे कुरान पढ़ना सिखाएं। अभी नो हैरान हो गई, भाई मैंने इस औरत को सालों से रखा है, ये तो गूंगी और बहरी थी, इसको बोलना नहीं आता था, इसकी ज़बान पे जो है एक भी जुमला जारी नहीं होता था। आज अचानक से क्या हुआ, ये सुबह सुबह आई और मेरे को बोल रही है मेरे को कुरान सिखाओ, कुरान सिखाओ, कुरान सिखाओ। भाई क्या बात है, क्या हुआ? तो उस औरत से पूछा, तो उस औरत ने कहा देखो ये जो बात है ना, ये अजीब बात है, इस बात को आप याद कर लें, लिख लें अपने दिल की तख्ती पर। तो उस औरत ने कहा कि हज़रत बात ऐसी है, मैं गूंगी बहरी थी, बचपन से गूंगी बहरी हूँ, लेकिन रात मैंने ख्वाब देखा, रात मैंने ख्वाब में देखा कि जन्नत और जहन्नुम दोनों सामने हैं। एक लाइन जन्नत वालों की है और एक लाइन जहन्नुम वालों की है। तो लिहाजा एक बड़ी लाइन लगी हुई है, बड़ी लोगों की, मैं भी उस लाइन में खड़ी हूँ, मैं भी उसी लाइन में खड़ी हूँ। तो फरिश्ता सामने आता है, तो फरिश्ता ये बोलता है जिसको कुरान पढ़ना आता है वो जन्नत में जाओ, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता उनको उठा के सबको जहन्नुम में फेंक दो। तो एक फरिश्ता आता, सबसे पूछता है तेरे को कुरान आता? जिसको आता उसको जन्नत में, जिसको नहीं आता उसको जहन्नुम में। अब मेरी बारी आई, जब मेरी बारी आई तो मैं भी हैरान हो गया, यार मुझको तो कुरान पढ़ना नहीं आता है, मैं तो कभी कुरान नहीं पढ़ी हूँ। तो लिहाजा मुझसे फरिश्तों ने कहा कि तुझको कुरान पढ़ना आता है? तो मैंने कहा मुझे तो कुरान पढ़ना नहीं आता। तो एक फरिश्ते ने कहा कि ठीक है, इसको उठा के जहन्नुम में डाल दो। तो लिहाजा मुझे जहन्नुम की तरफ ले जाने लगे। तो मैंने उन फरिश्तों से कहा कि मुझे कुरान तो नहीं आता है, लेकिन मुझे सिर्फ सूरह फातिहा आती है, क्या मैं सूरह फातिहा सुना दूँ? तो फरिश्ते ने कहा कि सुनाओ, अगर तुमने सूरह फातिहा सुना दी तो तुम्हारे सूरह फातिहा सुनाने की बरकत से ही तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लिहाजा मैंने उनको सूरह फातिहा सुना दिया। लिहाजा मैंने सूरह फातिहा, और मैंने सूरह फातिहा कहाँ से याद किया? आप कुरान पढ़ते रहते थे, मैं तो कुरान पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आप जो है कुरान पढ़ते थे, रोज़ाना एक कुरान पढ़ते थे, और रोज़ाना सुबह सुबह जब मैं आती थी तो आप सूरह फातिहा से कुरान को पढ़ना शुरू करते थे। तो लिहाजा मैंने इन सालों में जो चंद साल खिदमत की है, इन सालों में आपसे सूरह फातिहा सुन सुनकर सूरह फातिहा मेरे को याद हो गई है। लिहाजा जब मेरे को सूरह फातिहा याद हो गई है तो मैंने उन फरिश्तों को सूरह फातिहा सुना दिया। तो सूरह फातिहा सुनाने की बरकत से ही मुझे जो है जहन्नुम से बचा लिया गया। तो लिहाजा मेरे सिर्फ सूरह फातिहा सुनाने की बरकत से मैं जहन्नुम से बच गई। तो लिहाजा जब मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया और पूरा कुरान मैंने याद कर लिया, तो फिर मेरे लिए क्या जो है, मेरा क्या मकाम होगा, मेरा क्या मर्तबा होगा, और मुझे जो है जन्नत में क्या जो है दर्जात दिए जाएंगे। लिहाजा आप ऐसा करें, वो सूरह फातिहा जो मैंने ख्वाब में सुनाई, सूरह फातिहा सुनाने की वजह से मेरी ज़बान भी आ गई, और आज जो है आप मुझे कुरान पढ़ना सिखा दे। फिर उस औरत ने पूरा कुरान पढ़ना जो है कुरान सीखा, कुरान को हिफ्ज़ याद किया। तो लिहाजा जब एक औरत सूरह फातिहा सुनाने की बरकत से बच सकती है तो हम लोग भी बच सकते हैं। तो इसलिए हमें इरादा ये करना चाहिए कि हमें कुरान पढ़ना है। आज हमारे घर पर आलिम आई हुई हैं, तो हम देखो, एक ज़माना था कोई पढ़ाने वाले नहीं थे, कोई पढ़ने वाले नहीं थे, और कोई भी दूर दूर तक कुरान मजीद भी नहीं मिलते थे। आज हमारे घरों के अंदर कुरान मजीद है, लेकिन उस पर धूल चढ़ी हुई है। कुरान तो है, आज हमारा घर का टीवी रोज़ाना साफ़ होता है, हमारे घर का फर्श रोज़ाना साफ़ होता है, हमारा घर का डबल बेड रोज़ाना साफ़ होता है, हमारे घर का सोफ़ा रोज़ाना साफ़ होता है। लेकिन अगर कोई साफ़ नहीं होता तो हमारा कुरान कभी साफ़ नहीं होता है। कभी हम कोई मर जाता है घर में तो हमारा कुरान जब खुलता है, क्या ये कुरान मरने वालों के लिए, ये कुरान ज़िंदा वालों के लिए? जिसने ज़िंदा रहते हुए घर में कुरान था लेकिन कुरान को नहीं पढ़ा, अब वो मर गया है, मरने के बाद उसको क्या काम आता है कुरान? जिस शख्स ने जिस औरत ने ज़िंदा रहते हुए कुरान को कभी नहीं पढ़ा, अब ये मर गई, मरने के बाद इसके लिए कुरान पढ़ रहे हैं। और भाई ठीक है, फ़ायदा है, सवाब तो पहुँचता है, लेकिन ज़िंदा रहते हुए जो सवाब पहुँचता, ज़िंदा रहते हुए कुरान को पढ़ने पर जो नेकियां इसको मिलती, अब वो नेकियां इसको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए लिहाजा मेरी तो हाथ जोड़कर दरख्वास्त है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत जो मर्द कुरान को सीखे और कुरान को सीख रहे हैं, बस जो है मौत आ गई और मर गए, इंतकाल हो गया। कुरान को सीख रहे हैं, चाहे उसकी उम्र कितनी हो, हमें कुरान को सीखने में जो उम्र नहीं देखना है। सहाबिया जो थी ना, जो सहाबा थे, जो सहाबिया थी, जब ईमान लाए, किसी की उम्र 40 साल, किसी की 45 साल, किसी की 50 साल, 60 साल उम्र थी, लेकिन उन्होंने उस उम्र में भी कुरान को हिफ्ज़ याद करके दिखाया, हिफ्ज़ याद करके। आज हमें घर की सारी बातें याद होती हैं,
گھر کی ساری باتیں. ہماری جیسی نظر شوہر پر ہے، جیسی نظر بچوں پر ہے، جیسی نظر جو ہے رشتہ داروں پر ہے، ایسی نظر ہم قرآن پر رکھیں. جتنی نظر شوہر پر ہے اتنی نظر قرآن پر رکھے تو ہم لوگ حافظ ہو جاتے. شوہر پہ تو ایسی نظر ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس سے ملتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کتنے فون آ رہے ہیں، کب فون آ رہے ہیں، ساری بات یاد ہے، لیکن قرآن کا ایک جملہ ہمیں یاد نہیں ہے. یہ کیسی بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن کو سیکھ رہا ہے، سیکھنے کے بیچ اوقات میں انتقال ہو گیا، پورا قرآن سیکھا نہیں اور سیکھنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت کو، اس مرد کو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک وہ پورا قرآن نہیں پڑھتا ہے اس کو سکھاتے رہتے ہیں پورا قرآن. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے نا تو معراج پر جانے کے بعد دیکھا آپ نے کہ کچھ عورتوں کو، کچھ لڑکیوں کو، کچھ مردوں کو ابراہیم علیہ السلام قرآن پڑھا رہے ہیں. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضور نے جب پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو قرآن کو سیکھ رہے تھے، قرآن کو پڑھ رہے تھے، لیکن بیچ میں ان کا انتقال ہو گیا. لہذا اب جب ان کا قرآن مکمل نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ان کو قرآن حفظ کراؤں. تو جس آدمی کو ابراہیم علیہ السلام اور جس عورت کو ابراہیم علیہ السلام حافظ قرآن بنائیں گے، وہ آدمی، وہ عورت جہنم میں جا سکتا ہے کیا؟ ہرگز نہیں جا سکتا ہے. تو ہمیں ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس آج عالمہ ہے، ہمیں ان سے شروع کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنے کی شروعات کرنی ہے. دیکھو دین کے معاملے میں شرم نہیں کرنا ہے. دنیا کے اتنے بڑے بڑے معاملے ہم شرم نہیں کر رہے ہیں. فلمیں دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی، گانے سنتے ہوئے شرم نہیں آتی، سیریل دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی، ایپیسوڈ دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی. تو قرآن کو سیکھنے میں، دین کو سیکھنے میں کائی کی شرم ہے؟ دیکھو باتیں تو بہت ہیں، باتیں اتنی ہیں، باتیں بتائیں گی، یہ باتیں شام تک پوری نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ صحابہ کی باتیں، یہ باتیں پوری نہیں ہوتی ہے. چاہے زندگی ہماری ختم ہو سکتی ہے لیکن باتیں پوری نہیں ہو سکتی. بس بات اتنی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے. موت کی تیاری کس طرح ہوگی؟ کہ ہم قرآن کو سیکھیں. قرآن کو جب سیکھیں گے تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا. ہم نمازوں کو آج سے ہی نماز کی پابندی شروع کر دے. بے نمازی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، ہرگز بے نمازی آدمی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. کوئی آپ جو ہے ایک حدیث ہمیں دکھا دیں، کوئی ایک آیت قرآن کی دکھا دیں، کوئی ایسا کوئی بزرگ کا قول دکھا دیں، کوئی ایک بات ایسی آپ دکھا ہی نہیں سکتے کہ کوئی بے نمازی تھا اور انہیں جنت میں چلا گیا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات میں، ان کے دور میں، ان کے زمانے میں ایسا ایک دو بار ہوا ہے کہ ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد فوراً انتقال ہوا، وہ جنت میں چلا گیا. لہذا وہ تو صحابی تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے. لیکن اس زمانے کے بعد کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتا سکتے کوئی آدمی، عورت نماز نہ پڑھی جنت میں چلی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جس کا نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس کے دین میں. اس لیے نمازوں کی پابندی کرے، گھر میں روزانہ صبح اٹھنے کی عادت بنائے. ہم اپنے بچوں کو رات میں یہ کہہ کر سلا رہے جلدی سو جا بیٹا صبح اسکول جانے کا ہے. اب اس نے جو ہے پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس اور 10ویں کلاس تک اس نے روزانہ یہ الفاظ سنے، بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے، جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے. تو انہیں کیا سوچتا ہے؟ یار اسکول ضروری ہے، تو انہیں پھر اٹھتا بھی ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز پڑھنا ہے. اگر ہم اس کو یہ بولتے بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد اسکول جانا ہے، تو اس کے نظروں میں اہمیت فجر کی نماز کی رہتی. آج ہمارے بچوں کے نظروں میں اسکول کی تو اہمیت ہے لیکن فجر کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو حضور نے تو ارشاد فرمایا جو عورت فجر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ آدمی، وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو لگاتے ہیں اس کی کام بنانے کے لیے. فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، فرشتے اس کو حادثوں سے بچاتے ہیں، فرشتے اس کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، فرشتے اس کو ایکسیڈنٹ سے بچاتے ہیں. فجر کی نماز کی تو بہت ساری اتنی فضیلتیں ہیں کہ شام ہو جائے گی بتانے میں. لہذا بس میری 3 درخواست ہے، 2 درخواستیں کہ نمازوں کی پابندی کریں اور قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا شروع کریں. ان 2 باتوں پر عمل ہو گیا تو بس ہماری زندگی جو ہے کامیاب ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں گے کہ نماز ہماری ایک وقت کی بھی نہ چھوٹے. جب سے ہم پیدا ہوئے، جب سے جو ہے ہم بالغ ہوئے ہیں، عورتیں ہماری جب سے بالغ ہوئی ہیں اس وقت سے لے کر مرنے تک ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو. اور جو نماز اب تک قضا ہو گئی ہیں ان کو پڑھنے کی جو ہے ترتیب بنائے، کس طرح ان کو پڑھنا ہے، کس طرح ان کو قضا کرنا ہے. آپ کے پاس عالمہ ہے، ان سے پوچھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کی شادی جب ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد اس کو تو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. 21 شادی سے. ہاں ہمارے کو 1 نماز کا ثواب مل رہا، عورتوں کے مزے آ گئے، ہر نماز پڑھو 21 نماز کا ثواب، کتنے مزے ہیں. تو یہ سب باتیں جو ہے عمل کرنے کے واسطے ہیں. یہ سب باتیں سن کر بس بھلا دیے، بھولنے کے واسطے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ہیں عمل کرنے کے واسطے. اللہ تعالیٰ انہی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور درخواست ہے، خواتین جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. جو خواتین آئی ہیں یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمیں دوبارہ نہیں آنا ہے، اب ہم ایک بار سن کے بور ہو گئے.
बोरिंग की कोई बात ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की बातों में आदमी बोर हो जाए, बताओ। जो आदमी दीन की बात सुन के बोर हो जाए तो अब उसको क्या कर सकते हैं, वो तो आदमी कभी खुश नहीं हो सकता। फिल्म देख के बोर नहीं हुए, आज हमारा हाल तो ये है कि फिल्म देख कर रोना आता है, भाई फलां मूवी देखा था ना, क्या सैड मूवी थी, फलां गाना था ना, सुने तो आंखों में आंसू आ गए। कुरान पढ़ के आंखों में आंसू नहीं आ रहे, कई बार तो दिलचस्पी नहीं है ना। जिस आदमी को जिससे मोहब्बत होती है ना, उसके जुदाई पर वो रोता है। अब हमारा पड़ोसी मर जाए, मर रहा तो हमारा क्या करने का है, लेकिन जब खुद का वालिद साहब मरता तो आदमी क्या चीख चीख कर रोता है। खुद का बेटा अगर इंतकाल हो गया, क्या चीख चीख, उससे मोहब्बत है। तो कुरान से, फिल्मों से मोहब्बत है, इसलिए फिल्में देख कर रोना आ रहा। कुरान से मोहब्बत नहीं है तो कुरान को पढ़ कर रोना नहीं आ रहा। कुरान सुन रहे और कुरान पढ़ रहे, कुछ भी ज़रा बराबर असर नहीं होता। और वो हज़रत फ़ातिमा थी, सारी रात कुरान पढ़ पढ़ के रोती थी, सारी रात कुरान पढ़ कर रोती रहती थी और सुबह तक पढ़ती रहती थी, सारी रात कभी ज़िंदगी में सोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पाए, आपकी वफ़ात के 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा का जो है इंतकाल हुआ। हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होने के बाद 6 महीने तक कभी भी पूरे दिन और पूरी रात न सोई। हमेशा कुरान, हमेशा कुरान, हमेशा कुरान, और कुरान पढ़ती रहती थी, रोती रहती थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में तो ये फरमाया साहबी ने कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नमाज़ पढ़ते थे, फ़जर की नमाज़, तो कोई फ़जर की नमाज़ ऐसी नहीं थी कि जिसमें फ़जर की नमाज़ में आप ना रोते हों, क्योंकि उनको मोहब्बत थी ना कुरान से। हमें मोहब्बत नहीं है, हमें मोहब्बत फिल्मों से, ड्रामों से है, और ड्रामे फिल्में देखकर तो रोना आता है, हालांकि वो झूठी बातें हैं। और कुरान सच्चा है, कुरान को पढ़कर रोना नहीं आता। तो इसलिए कुरान को पढ़ें और कुरान को समझें। जब कुरान को पढ़ेंगे और नमाज ऐसी पढ़ें जो अल्लाह को पसंद आ जाए, वो नमाज नहीं जो मुझे पसंद आ जाए। ऐसी नमाज की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, नमाज सुकून से पढ़ें। भाई मस्जिद में तो एक वक्त होता है नमाज का, और उसी वक्त में पढ़ाते हैं। लंबी कर दिए तो नमाज 2-3 बुढ़े होते नाराज़ हो जाते, इतनी लंबी नमाज का हमारा गिरवान पकड़ लेता। लेकिन औरतों को तो इस बात में कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, औरत अपने आराम से नमाज पढ़े और नवाफिल में जितनी सूरतें आते हैं सारी सूरतों को पढ़ डालें। रोज़ाना एक सूरत, एक आयत पढ़ने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह एक दिन आपका कुरान मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल नहीं भी हुआ तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ तैयार हैं आपके वास्ते, जो आपको कुरान हिफ्ज़ कराएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। भाई आप एक बार आए हैं, दोबारा इंशाल्लाह फिर कुछ ना कुछ दीन की बातें होंगी। अब जब आप आती रहेंगी और बातें होती रहेंगी तो बातें बदल बदल कर होंगी इंशाल्लाह, एक ही बात नहीं, बातें बदल बदल कर होंगी और दीन पर अमल करना हमें आसान होगा। और दीन की बातें सुनेंगे तो दीन का जो है, दीन पर अमल करने का एक दिल के अंदर जज्बा पैदा होगा, ईमान ताज़ा होगा। ईमान मुर्दा इसलिए हो गया है कि हम दीन की बातें सुनना पसंद नहीं कर रहे। दीन की बातों को सुने, दीन की बातों को पढ़ें, उन पर फिर अमल करें तो हमारा ईमान ताज़ा होगा, जज्बा होगा और हमें पता चलेगा कि भी मरना भी है हमें। आजकल तो हमारी ख़वातीन मौत को भूल गई हैं, ऐसा लगता है कि मरना ही नहीं है पूरी ज़िंदगी। भाई कितने हमारे सामने मर गए, कितने चले गए, हमें भी एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, लिहाजा उस जाने से पहले पहले हमें जो है तैयारी करना है। और दूसरी बात, ख़वातीन अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था वो जिन्नात का वाक़या, वो जो ख़वातीन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो हर ख़वातीन कम से कम इरादा करे कि हमारे 3 दिन लगे, से रोज़ा लगे। जब तक हम नहीं निकलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। निकलने से पहले ऐसा लगता है सब वैसी बातें हैं भैया, अपनी बनाई हुई बातें, लेकिन जब जाएंगे तो समझ में आता रहे मुझे ये भी याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है, मुझे ये भी याद नहीं है, मुझे इतनी सारी चीज़ें मालूम होगी कि आज हमारी ख़वातीन जो है 50-60 साल की उम्र हो गई, उसको दुआ क़ुनूत नहीं आ रही, उसको आयतुल कुर्सी नहीं आ रही, और जो उसकी बहुत सारी सूरह हैं वो याद नहीं आ रही, और गुस्ल के फ़राज नहीं मालूम, वज़ू के फ़राज नहीं मालूम, जो मोटी मोटी दीन की बेसिक्स चीज़ें हैं वो भी हमें नहीं मालूम। तो ये सारी बातें जो हम तो नहीं सिखा सकते ना किसी को पकड़ के, हम तो सिर्फ बता सकते हैं, सिखा नहीं सकते। जो आप सीखेंगे वो जाकर सीखेंगे। 3 दिन के लिए अपने शोहर को राज़ी कर ले कि 3 दिन के लिए निकल जाएँ। जब निकलेंगे इंशाल्लाह, जब आप आएँगे तो उसका क्या फल होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और निकलने का क्या जो है, क्या ज़िंदगी में तब्दीली आई है, वो निकलने के बाद आपको पता चलेगा। और इस इज्तिमा की कोशिश भी करनी चाहिए कि मेरे घर में हो, मेरे घर में हो। आपस में इन चीज़ों के बारे में तो लड़ाइयाँ हूँ कि मेरे घर में इज्तिमा होना चाहिए, तो इज्तिमा की फ़िक्र हो, जुड़ने की भी फ़िक्र हो, और जमात में 3 दिन निकलने की भी फ़िक्र हो। तो अल्लाह ताला इन सब बातों पर जो हमारी आलिमा है, अगर कोई तैयार हो तो सबसे पूछ लें, तश्कील कर लें कि कब से जाना है, कितने जाना है। जब जाने के इरादे करेंगे तो रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा नहीं भाई कोई भी नहीं जा रहा, मैं अकेले कर जाऊँगी, रास्ते सब खुल जाएंगे इंशाल्लाह जब जाने की कोशिश करेंगे। तो अपने घर में दीन का माहौल पैदा करें। दीन का माहौल एक औरत पैदा कर सकती है। एक औरत जब सुबह को उठेगी तो उसका शोहर भी उठेगा, उसके बच्चे भी उठेंगे, उसकी बेटी भी उठेंगी, बेटा सब उठेंगे। जब औरत खुद नहीं चाह रही, खुद नहीं उठ रही, तो कोई नहीं उठेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको इन्हीं बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हुई हैं उन बातों पर अमल करें, और उन बातों को सुनकर ऐसा नहीं बस सुनकर बस जो है एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं, बल्कि दोनों कानों से सुने और उसको दिमाग के अंदर महफूज रखें। अल्लाह ताला इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।